بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آج پاکستان افیئرس کا لیکچر 1 ہے اور اس لیکچر میں ہم رول آف صوفیز اینڈ سینٹس ان سپریڈنگ اسلام ان سب کانٹیننٹ پہ بات کریں گے۔ یہ پاکستان افیئرس کے سلسلے کے لیکچرز کا پہلا لیکچر ہے اور اس طریقے سے کمپلیٹ جو لیکچرز ہیں پاکستان افیئرس کے، یہ 1 بائی 1 ہم اسی طریقے سے اپلوڈ کریں گے۔ تو اسلام سب کانٹیننٹ میں جب انٹر ہوا تو یہ 4 مختلف مراحل میں سب کانٹیننٹ میں داخل ہوتا ہے، اور اس میں سب سے پہلا جو مرحلہ ہے یہ 7th سینچری ہے، جس میں سعودی عربیہ سے مرچنٹس جو تھے وہ ٹریڈ کرنے کے لیے ویسٹرن کوسٹل ریجن آف انڈیا میں آتے تھے۔ The religion entered Multan and Sindh when the region were captured by Muhammad bin Qasim in the 8th century۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ محمد بن قاسم نے 712 میں سندھ کے اوپر انویڈ کیا اور وہ ملتان تک آ گئے، اور 715 عیسوی تک وہ ملتان مسلمانوں کے قبضے میں آ چکا تھا۔ تو ان کے ساتھ بھی بہت سے پریچرز تھے جنہوں نے یہاں پہ پریچنگ کی، اور محمد بن قاسم کے جانے کے بعد بہت سے مسلمان حکمران یہاں رہے، اور ملتان میں لگ بھگ 200 سال بعد تک بھی مسلمانوں کا جو تھا وہ رول رہا۔ تو ان کے ساتھ بھی بہت سے پریچرز تھے جنہوں نے یہاں پہ پریچنگ کی۔ تو یہ دوسرا جو ٹینیور تھا سپریڈ آف اسلام سب کانٹیننٹ میں، یہ 8 سینچری میں محمد بن قاسم کے ساتھ جو پریچرز تھے اور جو بعد میں بھی یہاں پریچرز رہے، انہوں نے اسلام سپریڈ کیا، اور یہ اسلام جو ہے یہ سندھ کا ایریا اور ملتان تک کا ایریا جو تھا اس ایریا کے اندر تھا۔ اس کے بعد صوفیزم گین پرومیننس ان دا 10th اینڈ 11th سینچری ڈیورنگ دی رین آف دی سلطانز، دہلی سلطانز۔ اس کے بعد تیسرا فیز آتا ہے جب محمود غزنوی نے حملے کیے یہاں پہ انڈیا میں، اس کے ساتھ بہت سے پریچرز آئے، اور اس کے بعد غوری نے جب یہاں باقاعدہ ایک سلطنت قائم کر لی قطب الدین ایبک اور سلطانز آف دہلی میں، تو اس میں 10th اور 11th سینچری میں پھر جو آنے شروع ہوئے سینٹس، یہ افغانستان کے ذریعے پاکستان کے اندر آئے۔ چوتھا سلسلہ جب شروع ہوتا ہے یہ 13ویں سینچری میں آتا ہے، جب بغداد پہ قبضہ ہوتا ہے منگولز کا، تو وہاں سے پھر بہت سے جو ریلیجس اسکالرس تھے، دے مووڈ فرام بغداد ٹو ادر ایریاز، اور ان کے ساتھ پھر پریچرز کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت، کیونکہ یہاں پہ اسٹیبلش ہو چکی تھی مسلم امپائر سلطانز آف دہلی کی صورت میں، تو بہت سے پریچرز ہیں وہ سب کانٹیننٹ میں آتے ہیں۔ تو یہ چوتھا سلسلہ ہے جس کے ذریعے پریچرز آئے۔ تو یہ 11th سینچری کی ہم نے بات کر لی ہے۔ موسٹ آف دا صوفیز ور پرسنز آف ڈیپ ڈیووشن اینڈ لیڈ گریٹ ایمفیسس آن لو ایز دی بانڈ بٹوین گاڈ اینڈ دی انڈیویجول سول۔ تو جتنے بھی یہ صوفیز آئے سب کانٹیننٹ میں اور مسلم پریچرز آئے، تو ان کا ایک ہی پوائنٹ تھا کہ دے ور ڈیپلی ڈیووٹیڈ ٹو دا ریلیجن۔ وہ اسلام کو پھیلانے کے لیے آئے تھے، وہ ڈیووٹیز تھے، اور اس کے لیے پھر لفظ جو ہے انہوں نے صوفی کا استعمال کیا، جو لوگ اسلام کی، جن کی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا ہی اسلام کی تبلیغ تھا، اور وہ لوگوں کو اللہ کے راستے پہ، اللہ کے دین پہ بلاتے تھے، تو ان کو صوفی کہا جاتا تھا۔ اور ان کا جو نقطۂ نظر تھا یا ایمفیسس تھا ان کا، دیٹ واز آن لو فار دا ہیومینٹی، کہ لو ایز اے بانڈ بٹوین گاڈ اینڈ دی انڈیویجول سول، کہ اللہ کے ساتھ کس طرح لوگوں کو جوڑنا ہے۔ Love of God means love of humanity, and therefore Sufis believed service to humanity was tantamount to service to God۔ اور ان کا خیال یہ تھا صوفیہ اکرام کا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہیومینٹی کی سروس کے اندر رکھی ہوئی ہے، اور اگر کوئی سروس کرتا ہے ہیومینٹی کی، عام لوگوں کی خدمت کرتا ہے، تو انڈائریکٹلی وہ اللہ تعالیٰ کی خدمت کر رہا ہے یا اللہ تعالیٰ کی سروس کر رہا ہے۔ تو انہوں نے اس کو ایک بڑا سیکرٹ کام کے طور پہ لیا، اور انہوں نے اپنی جان پہ بڑی تکلیف اٹھائی سب کانٹیننٹ میں پریچنگ آف اسلام کے لیے۔ صوفیزم آلسو لیڈ اسٹریس آن میڈیٹیشن، تو میڈیٹیشن بھی ان کا فوکس تھا۔ گڈ ایکشنز، اچھے اعمال پہ، نیک اعمال پہ ان کا فوکس یہ تھا کہ اچھے اعمال کیے جائیں۔ ریپینٹنس آف سنس، گناہوں کی معافی مانگی جائے۔ پریئرز، اپنے حقوق ادا کیے جائیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ پلگرمز، اور حج کیا جائے۔ فاسٹنگ، روزہ رکھا جائے۔ چیریٹی، خیرات کی جائے۔ اینڈ کنٹرولنگ پیشن بائی دی ایکسکیٹک پریکٹسز، اور اپنے جذبات پہ
قابو رکھا جائے. تو بیسیکلی جو ان کا پرپس تھا صوفیزم کا، وہ اپنی ذات کی نفی تھا کہ اپنی ذات کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ کی خاطر تمام کام کیے جائیں. اور اس کے لیے انہوں نے میڈیٹیشنز بھی کی، مراقبے بھی کیے انہوں نے، اور اس کے بعد اچھے اعمال پہ ان کا زور تھا، اور گناہوں سے بچنے کے لیے ریپینٹنس آف دی گناہ، کہ اگر گناہ ہو جائے تو اس کی معافی. تو یہ سارا مسٹیسزم جو صوفیزم کا، یہ سفیر تھا جس کے اندر صوفیز کام کرتے تھے. Sufis made untiring, selfless, and incessant struggle for the spread of Islam in the subcontinent. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو صوفیہ اکرام یہاں اسلام کی تبلیغ کے لیے آئے، ان کو بہت زیادہ تکالیف بھی اٹھانی پڑی، اور انہوں نے اس کام کے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائیں، اور بہت اسٹرگل کر کے انہوں نے سب کانٹیننٹ کے اندر اسلام کی پریچنگ کی. They devoted their lives and gave up their homes to champion the cause of Islam in a miraculous way. Neither did they resort to arm nor the sword of for this. یہ ایک بہت خوشائند بات ہے کہ علماء کرام نے یا صوفیز نے یا سینٹس نے یا مسلم پریچرز نے جب اسلام پھیلایا تو اس کے لیے انہوں نے ہتھیار کا استعمال نہیں کیا، انہوں نے تلوار کا استعمال نہیں کیا. انہوں نے اپنے ایکشنز کے ساتھ، اپنے ایٹیچیوڈ کے ساتھ، اپنے رویے کے ساتھ ایک سیلف ایگزامپل کریٹ کر کے لوگوں کے دلوں کو انہوں نے جیتا. اس سے اسلام پھیلا یہاں پہ. This was their affection, sympathy, fraternity, and unlimited philanthropist actions that won the hearts of the people. تو یہ بات ذہن میں رکھے کہ اسلام سب کانٹیننٹ میں پھیلا ہے. That was through winning of the hearts of the people. تو لوگوں کے دلوں پہ حکمرانی کی ہے ان صوفیہ اکرام نے یا ان پریچرز نے، تب جا کے، یا ان سینٹس نے، تب جا کے سب کانٹیننٹ میں اسلام پھیلا ہے. By the 12th century, the Sufis were organized in 12 orders or سلسلہ. اس وقت یہ 12 سلسلے جو تھے سب کانٹیننٹ میں صوفیزم کے کام کر رہے تھے. ان میں سے 4 جو تھے وہ بہت زیادہ پرومیننٹ تھے. اور سلسلہ واز جنرلی لیڈ بائی اے پرومیننٹ مسٹک who lived in a خانقاہ along with his disciple. تو جو ایک سلسلہ تھا اس کا ایک پرومیننٹ لیڈر ہوتا تھا، اور وہ ایک خانقاہ میں رہتا تھا اور اپنے ڈسپلس کے ساتھ وہاں رہتا تھا. اور یہ خانقاہ بیسیکلی درس اور تدریس کے طور پر کام کرتے تھے. اس کو عرف عام حجرہ بھی کہا جاتا تھا، اس کو خانقاہ بھی کہتے تھے. اور یہ ایک سینٹرل پلیس ہوتی تھی جہاں پہ وہ صوفی اپنے تمام ڈسپلس کے ساتھ رہتا تھا اور ان کو وہاں دین کی تعلیم دیا کرتا تھا. دی لنک بٹوین دی ٹیچر، اور ٹیچر جو تھا اس وقت اس کو مرشد کہتے تھے، عرف عام میں صوفیزم میں اس کو مرشد کہتے ہیں یا پیر کہتے ہیں. دی لنک بٹوین دا پیر اینڈ ہز ڈسپل، جس کو مرید کہتے ہیں لوکل لینگویج میں، واز اے وائٹل پارٹ آف دا صوفی سسٹم. کسی بھی شخص نے جب مرشد کے پاس جانا ہے یا اس کا ڈسپل بننا ہے تو اس کے لیے باقاعدہ ایک ریچول ہوتا تھا، اس کی بیعت ہوتی تھی، اور اس بیعت کے ذریعے وہ اس صوفی کے شاگرد بن جاتا تھا یا اس کا پیپل بن جاتا تھا. تو یہ باقاعدہ ایک انسٹیٹیوشن پہ کے طور پر کام کرتا تھا یہ صوفیزم ایٹ دیٹ ٹائم. Every peer nominated a successor to carry on his work. تو یہ جس طرح عام ذمہ داریاں دی جاتی ہیں، اس طرح جو صوفی تھا یا سینٹ تھا وہ اپنے سکسیسر کو یا اپنے ولی کو بہت سی ذمہ داریاں دیا کرتا تھا. اپنی لائف ٹائم کے اندر ہی اس کو بہت ساری ذمہ داریاں دے دیتا تھا. Gradually the خانقاہs emerged as important center for learning and preaching. تو یہ بیسیکلی ہر صوفی کی یہ خانقاہ ہوتی تھی جہاں پہ وہ دور دراز سے لوگ آتے تھے اور وہاں اس سے دین سیکھتے تھے، علم سیکھتے تھے، اس سے ریلیجن سیکھتے تھے. اور بہت سے نان مسلم اس کے پاس آ کے وہاں پہ کنورٹ ہوتے تھے ٹو دی اسلام، اور اس کے بعد پھر وہ اپنے اپنے علاقوں میں واپس چلے جاتے تھے. مینی صوفیز enjoyed the sama or musical congregation in their خانقاہs. تو یہ 4 سلسلے جو ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے، ان میں سے کچھ سلسلے ایسے تھے جنہوں نے سما یا میوزیکل کانگریگیشن کو ترویج دی، اور وہ قوالی ڈیولپڈ ڈیورنگ دس پیریڈ. تو وہ میوزیکل انسٹرومنٹ کے اوپر محفل سما منعقد کیا کرتے تھے جس کو سننے کے لیے دور دراز سے لوگ آتے تھے اور اس سے انسپریشن لیتے تھے، اور ان کے اوپر ایک وجدانی کیفیت طاری ہوتی تھی اور وہ اس سے متاثر ہو کے پھر اسلام قبول کر لیتے تھے. اور اس طرح ان کو جو قوالی تھی باقاعدہ اور سما تھا، اس کو انہوں نے استعمال کیا فار spreading of اسلام اور فار اٹریکٹنگ دی پیپل ٹو اسلام. تو یہ اس کو استعمال کیا گیا. اب اگر ہم دیکھیں
تو سب کانٹیننٹ میں جو ارلی صوفیز آئے اس میں جو ارلی پریچرز ہیں ان میں حضرت شیخ اسماعیل اور اس کے ساتھ حضرت علی بن عثمان حجویری، جس کو عرف عام میں داتا گنج بخش کہتے ہیں، یہ ان ارلی صوفیز میں تھے جو سب کانٹیننٹ میں تشریف لائے. The latest was among the leading Sufi philosophers of the day. He did immense missionary work in his individual capacity and set an outstanding example for future generation. ان میں سب سے زیادہ جو کام کیا وہ شروع کے جو ارلی صوفیز تھے ان میں حضرت علی حجویری، جس کو عرف عام میں داتا گنج بخش کہتے ہیں، اور یہ لاہور میں انہوں نے آ کے، پنجاب میں آ کے انہوں نے اپنی تبلیغ کا کام شروع کیا. General conversion to Islam in the subcontinent started on a sizable scale from the 30th century after the Ghauri rule. جب یہاں باقاعدہ سلطنت بن گئی، پہلی سلطنت کا قیام آ گیا، تو اس میں پھر کنورژن اس کے بعد ایک اپرچونٹی ملتی ہے ٹو دی پریچرز اینڈ سینٹس، جنہوں نے پھر ایک بڑے اسکیل کے اوپر پریچنگ شروع کی. اس سے پھر میس لیول پہ کنورژن شروع ہوتی ہے سب کانٹیننٹ میں اسلام کی طرف. دس پیریڈ coincides with the arrival of حضرت خواجہ معین الدین چشتی. تو اس میں چشتیہ جو سلسلہ ہے اس کے بانی سب کانٹیننٹ میں خواجہ معین الدین چشتی جو ہے وہ اس کا وقت شروع ہوتا ہے یا اس کی ارائیول ہوتی ہے. اور دوسری طرف جو سہروردیہ سلسلہ ہے اس کے سہروردی صوفیز جو ہیں ان کی سب کانٹیننٹ میں آمد ہوتی ہے. تو یہ دو بڑے سلسلے ہیں جو 13ویں سینچری میں سب کانٹیننٹ میں جن کی آمد ہوتی ہے. This period also witnessed the expansion of Muslim power across the Satluj into the northern India. In addition to Punjab, Sindh also claimed the distinction of being the center of the Indian Sufism. تو شروع میں جو ہمارے پاس یہ آتے ہیں علماء اکرام، ان کا سب کا فوکس جو ہے وہ سندھ اور پنجاب رہتا ہے، اور یہ سندھ اور پنجاب کے ایریا کے اندر ہی انہوں نے ساری سرگرمیاں دکھانی شروع کی ہیں. Swarwardi Sufis were the first to arrive in India and made their headquarter in Sindh. جو سوروردیہ اسکول آف تھاٹ ہے انہوں نے ملتان کو اپنا مرکز بنایا. دس آرڈر اچیوڈ مک سکسیس انڈر دی لیڈرشپ آف حضرت بہاؤالدین زکریا ان ملتان. تو انہوں نے ملتان کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا، اور یہ انہوں نے ملتان اور سندھ کے ایریے کو فوکس کیا. اور سوروردیہ جو اسکول آف تھاٹ ہے یا سلسلہ ہے اس کے مریدین کی تعداد جو ہے وہ سندھ میں بہت زیادہ ہے، اور سندھ سے یہ پھر ملتان تک کا ایریا جو تھا اس میں سہروردیہ جو سینٹس تھے انہوں نے آ کے اپنا پریچنگ کا کام کیا. اور ان کا جو سب سے پہلے جو ان کے سینٹس تھے وہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے نام سے جانے جاتے تھے، جن کا مزار شریف اس وقت بھی ملتان میں ہے. اس کے بعد اگلا سلسلہ جو سب کانٹیننٹ میں آتا ہے، دی فیمس قادریہ آرڈر انٹرڈ انڈیا تھرو سندھ ان 1482. 1482 میں یہ سندھ میں آئے. سید بندگی محمد غوث، ون آف دا ڈسینڈنٹس آف دی فاؤنڈر شیخ عبد القادر جیلانی، ٹوک اپ دی ریزیڈنس ان سندھ ایٹ اچ. یہ اچ کا ایریا جو ہے یہ اچ شریف جس کو ہم بولتے ہیں، یہ بہاولپور ڈسٹرکٹ کے اندر آتا ہے. اور یہ ان کے سلسلے کے فاؤنڈر جو پاکستان کے اندر ہیں قادریہ سلسلے کے، سید بندگی محمد غوث، یہ اچ شریف پہ تشریف لائے اور یہاں انہوں نے اپنا مسکن بنایا اور یہاں سے انہوں نے پریچنگ کا کام شروع کیا. اس کے علاوہ جو دوسرے سینٹ جہاں پہ سندھ میں جنہوں نے زیادہ پریچنگ کا کام کیا ان میں سخی سلطان گنگو پیر، حضرت عبداللہ شاہ کراچی والے، اور جن کا مزار بھی ہے کراچی سی بیچ کے اوپر، حضرت شاہ عنایت آف جوگ شریف، حضرت شاہ عبداللطیف بٹائی بہت مشہور ہیں، بڑے پاپولر ہیں، سچل سربست، اینڈ دین کلندر لال شہباز. یہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں سارے کے سارے جن کے نام یہاں پہ ہیں. انہوں نے سینٹس آف ہائی اسٹیچر ان سندھ ہو کنورٹڈ مینی ہندوز. تو انہوں نے پورے سندھ کے اندر جو ایک انہوں نے پریچنگ کی اور تبلیغ کی، انہوں نے بہت زیادہ لوگوں کو، بڑی تعداد کے اندر ہندوؤں کو انہوں نے کنورٹ کیا ہے ٹوورڈ دی اسلام. اور اس میں بہت ایک اعلیٰ مقام جو ہے یہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کو ہے کہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو کنورٹ کیا. اور اس میں عبداللطیف بٹائی اور سچل سرمست اور کلندر لال شہباز ابھی بھی
ان کے جو مزارین ہیں وہ لوگوں کے عقیدت مندوں کے ساتھ بھرے ہوتے ہیں، تو ان کا بہت بڑا نام ہے سب کانٹیننٹ میں اسلام کی ترویج اور تبلیغ میں۔ اس کے بعد بنگال کی طرف اگر ہم دیکھیں، دی بنگال سینٹس اینڈ سرونٹس کمپلیٹ دی ایڈمنسٹریٹرز آف دی وارriors اینڈ اسٹیبلش دیئر اون درگاہs اینڈ خانقاہs۔ اس میں سب سے بڑا نام جو ہے وہ شاہ جلال سلہٹی، سلہٹ کے اندر شرف الدین اینڈ شیخ نور قطب میں بی پرٹیکولرلی مینشنڈ۔ تو سب سے بڑا نام جو ہے اس میں جلال شاہ سلیٹی کا ہے۔ جلال شاہ ڈیڈ مچ فار دی اسپریڈ آف اسلام ان بنگال وائل شیخ سراج الدین پروپیگیٹڈ اسلام ان گور اینڈ پینڈوا۔ تو یہ اس طرح بنگال کے اندر بھی جو ارلی سینٹس ہیں یا صوفیز ہیں انہوں نے پریچنگ کا کام کیا اور وہاں سے لوگوں کو کنورٹ کیا ٹورڈ اسلام۔ اس کے علاوہ اگلے جو بہت پرومیننٹ ہیں وہ چار یار صوفیز ہیں، جس میں چار بڑی پرسنالٹیز ہیں صوفیزم کے اندر سب کانٹیننٹ میں۔ یہ 13ویں سینچری کی موومنٹ میں انڈو پاکستان میں آئے، اور اس میں جو بڑے نام ہیں چار بہت بڑے نام ہیں، بہت بڑے مرتبے والے سینٹس ہیں، جس میں حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر جو پاک پٹن میں ہے ان کا مزار، اور ان ساروں کی آمد جو ہے یہ 12ویں اور 13ویں سینچری میں ہے۔ یہ اس پیک ہے اس وقت صوفیزم کی سب کانٹیننٹ میں آنے والوں کی۔ یہ وہ پیریڈ ہے جہاں بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہمارے پریچرز کے طور پر اور صوفیز اور سینٹس کے طور پر سب کانٹیننٹ میں آتے ہیں۔ تو ان میں ایک بڑا نام فرید الدین مسعود گنج شکر پاک پٹن کا ہے۔ ان کا دربار اب بھی پاک پٹن میں، اور بہت سے عقیدت مند وہاں جا کے حاضری دیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت سید جلال الدین بخاری، یہ اوچ شریف میں بہاولپور میں، اور حضرت بہاؤدین زکریہ آف ملتان، یہ 1170 سے 1267 تک، اینڈ حضرت لال شہباز قلندر 7 میں، اور یہ بھی اسی عرصے میں۔ تو یہ 12ویں اور 13ویں سینچری جو ہے اس کے یہ چار یار ہیں جو اس وقت جنہوں نے اس ایریا کے اندر، اور یہ 17 لیڈنگ ٹرائبز آف پنجاب ایکسیپٹڈ اسلام ایٹ دی ہینڈز آف دی صوفیز۔ تو بہت زیادہ لوگ ان کے معتقدین ہوئے اور ان کی کاوشوں سے اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو محمد غوث حضرت میاں میر، یہ بہت بڑا نام ہے حضرت میاں میر کا بھی لاہور میں۔ بہت سے انہوں نے نان مسلمس کو کنورٹ کیا ٹورڈ اسلام۔ حضرت سید یعقوب زنجانی لاہور، رکن الدین رکن عالم، یہ گرینڈ سن ہے حضرت بہاؤدین زکریہ کے، پوتے ہیں، ان کا مزار بھی ملتان میں ہے۔ تو انہوں نے یہ ترویج کی پنجاب کے اندر، اور جو سندھ کا ایریا ہے اس کے اندر یہ بڑے نام ہیں صوفیزم میں سب کانٹیننٹ میں۔ اس کے بعد اگلا بڑا نام اگر ہم دیکھیں تو یہ سید احمد سخی سرور ڈی جی خان میں، اور پیر جلال الدین قطب الخطاب اچ شریف میں، اور بابا ملا، یہ زیارت میں بہت بڑا مزار ہے ان کا۔ پیر ہنکلاج آف کوسٹل مکران اینڈ بابا آف سوات اینڈ ککے صاحب آف نوشیرو پلیٹ امپورٹنٹ رول ان دی سپریڈ آف اسلام۔ تو ان میں جو سخی سرور کا نام ہے بہت زیادہ پاپولر ہے، بہت زیادہ خدمات ہیں ان کی۔ اس کے بعد اچ شریف کی جو گدی ہے انہوں نے بہت پروپیگیشن کی ہے اسلام کی، اور اس کا زیارت میں بھی ایک مزار ہے جس میں بابا ملا طاہر کا ہے۔ تو یہ بھی درگاہ عام ہے، بہت سے لوگ جہاں پہ جا کے اپنی حاضری دیتے ہیں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ جتنے بھی یہ صوفیز آئے ہیں، سینٹس آئے ہیں یا پریچرز آئے ہیں، تو سب کانٹیننٹ میں اس کو ہم چار امپورٹنٹ برانچز ہیں، یا اس کو سلسلہ ہم کہتے ہیں، جس میں صوفیزم کا، تو یہ سلسلہ ہے صوفیزم کا، ان کو ہم چار بڑے سلسلہ کے اندر ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ پہلا سلسلہ جو ہے جس کو ہم قادریہ سلسلہ کہتے ہیں، یہ ان کا جو لنکیج ہے یہ شیخ عبد القادر گیلانی آف بغداد ان کے ساتھ ہے، اور اس میں بندگی محمد غوث جو ہے سب کانٹیننٹ میں اس کو ترویج دینے والے ہیں۔ اس کے بعد چشتیہ اسکول آف تھاٹ یا چشتیہ سلسلہ ہے، یہ عبد الاسحاق شامی ان چشت، اور یہ ہرات میں ان کے اس چشتیہ سلسلے کے یہ روح رواں ہیں، انہوں نے یہ سلسلہ بنایا، اور اس میں خواجہ معین الدین چشتی سب کانٹیننٹ میں لانے والے ہیں اور اس کی ترویج کرنے والے ہیں۔ سہروردیہ سلسلہ جو ہے یہ شہاب الدین سہروردی بغداد سے، اور اس میں سب کانٹیننٹ میں شیخ بہاؤدین زکریہ ملتانی کے نام سے انہوں نے یہاں ملتان میں اور سندھ کے اندر ان کا انفلوئنس ہے، یہاں پہ انہوں نے کی۔ اور نقشبندیہ سلسلہ جو ہے اس میں سید بہاؤدین نقشبندی بخاری، اور پھر شیخ باقی بلّہ، اور اس کے بعد پھر
اس میں مجدد الف ثانی جیسے نام اس میں شامل ہوتے ہیں. تو یہ وہ 4 اسکول آف تھاٹ ہیں یا 4 سلسلے ہیں جنہوں نے سب کانٹیننٹ میں اسلام کی ترویج کی، اور ان کا اسلام لانے کا سہرا سارا ان پرسنالٹیز کے اوپر ہے. اب تھوڑی سی میں ڈیٹیل بتا دوں آپ کو ان سلسلے کی. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جو چشتی سلسلہ ہے، یا چشتیہ سلسلہ کہہ لیں اس کو. دی چشتی آرڈر واز اسٹیبلش ان انڈیا بائی خواجہ معین الدین چشتی. اس کو خواجہ غریب نواز بھی کہتے ہیں، اور 12ویں سینچری کے آخر میں آیا. آفٹر اسٹیئنگ ان لاہور اینڈ دہلی ہی فائنلی شفٹڈ ٹو اجمیر which was an important political center and already had a sizable Muslim population. تو اس کو مولانا معین الدین چشتی اجمیری کے نام سے ان کو یاد کیا جاتا ہے. ہز فیم گریو مور آفٹر دی ڈیتھ. اچھا، اس کی جو سلطانز آف دہلی تھے وہ بہت بڑا ٹرائیبیوٹ پیش کیا کرتے تھے ان کو، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو، اور اس میں سلطان محمود تغلق نے ان کے مزار کو وزٹ کیا. اور اس کے بعد جو مغلز تھے ان کو بڑی عقیدت تھی خواجہ معین الدین چشتی کے ساتھ. اور اس میں آفٹر دی سپورٹ آف مغل ایمپرر اکبر دی پیٹرنیج آف دی درگاہ ریچڈ انپریسیڈنٹڈ ہائٹس. اور قطب الدین بختیار کاکی established the چشتی presence in Delhi under the patronage of Sultan's ruler of. یہ بہت بڑا نام ہے اگلے جو ہیں قطب الدین بختیار کاکی جو چشتیہ سلسلے کے رہے ہیں، اور انہوں نے بھی اسلام کی پروپیگیشن کے لیے بہت کام کیا. چشتیہ سلسلے کے دوسرے جو ہمارے پاس ہیں سینٹس ہیں، اور ان میں فرید الدین گنج شکر ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، یہ پاک پٹن میں. نظام الدین اولیاء اگین ایک بہت بڑا نام، نصیر الدین چراغ دہلوی، اور شیخ برہان الدین غریب، اور محمد بندہ نواز. تو یہ بہت بڑے علماء، بہت بڑے سینٹس ہیں، یا بہت بڑے ان کے اس سلسلے کی کڑی ہیں چشتیہ سلسلے کی. چشتیہ اسکول آف تھاٹ جو تھا، دے بلیوڈ آن لیونگ اے سمپل لائف، austere life, and conversed with people in ہنداوی اینڈ دیئر لوکل ڈائلیکٹ. تو یہ بہت سمپل لائف گزارنے کے حق میں تھے، اور اس کی زندگی میں کوئی بناوٹ نہیں تھی، کوئی عیش و عشرت نہیں تھی، کوئی لگژریس لائف نہیں گزارتے تھے. دی صوفی سینٹس میڈ دیم سیلس پاپولر بائی اڈاپٹنگ میوزیکل ریسائٹیشن کالڈ سما. تو انہوں نے یہ سما جو تھا ایز اے ٹول استعمال کرنا شروع کیا ٹو الوڈ دی پیپل ٹو دیئر وائس. لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے یہ سما کے ذریعے محفلیں منعقد کیا کرتے تھے، اور اس محفل میں، سما کی محفل میں شریک ہونے کے لیے لوگ دور دراز سے آتے تھے. تو اس طریقے سے انہوں نے اس کو یوز کیا فار تبلیغ. دی چشتیز prefer to remain aloof from state politics and shunned the company of rulers and nobles. یہ نہ تو بادشاہ سلامت کی قربت ان کی خواہش ہوتی تھی ان کو، نہ ان کے قریب جاتے تھے، نہ ان سے کوئی مراعات لیتے تھے، نہ ان کو سیاست سے دلچسپی تھی، نہ یہ رولرز کے آگے پیچھے بیچتے پھرتے تھے، نہ یہ نوبیلٹی کو خاطر میں لاتے تھے. ان کا صرف ڈائریکٹ کام یہ تھا کہ لوگوں کے ساتھ رابطہ اور لوگوں کو دین کی ترویج کرنا ان کا کام تھا. یہ کسی بھی قسم کی سیاست سے یا اس طرح کی ایکٹیویٹی سے اپنے آپ کو دور رکھتے تھے. اس کے بعد سور وردہ سلسلہ entered India at about the same time when the Chishtis, but its activity were confined largely to the Punjab and Multan. تو اس وقت ملتان کا ایریا جو تھا وہ سندھ کے ساتھ اٹیچ کیا ہوا تھا، اور زیادہ انفلوئنس ان کا جو تھا سور وردی کا وہ سندھ کے ساتھ تھا. تو اس میں پنجاب اور ملتان بیسیکلی ان کا سینٹر تھا. دس سلسلہ واز فاؤنڈیڈ بائی شہاب الدین سور وردی ان بغداد اینڈ واز اسٹیبلشڈ ان انڈیا بائی بہاؤ الدین زکریہ. یہ پچھلی سلائڈ پہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. تو سب کانٹیننٹ میں اس سلسلے کو پروپیگیٹ کرنے میں بہاؤ الدین زکریہ کا بہت رول ہے. Unlike Chishtis, the Suhrawardis accepted maintenance grants from the sultans and took an active part in politics. تو ان کا خیال یہ تھا کہ اسلام کی ترویج کے لیے اگر حکمرانوں سے مدد لے لی جائے یا حکمران میں کوئی حرج نہیں ہے. Suhrawardi believes that the Sufi should possess the 3 attributes of property, knowledge and hal. تو 3 چیزیں وہ کہتی تھیں ان کے پاس ہونی چاہیے. ایک تو پراپرٹی ہونی چاہیے جس کو وہ استعمال کر سکیں فار دی پروپیگیشن آف اسلام. دوسرا ان کے پاس نالج ہونا چاہیے، اور تیسرا ان کے پاس حال یعنی مسٹیکل پاورز جو ہیں وہ ہونی چاہیے. تو یہ ہمارے جو سینٹس تھے یہ 2 حصوں میں بٹے ہوئے تھے. ایک حصہ کہتا تھا کہ مسٹیکل پاورز ہونی چاہیے
کیونکہ ہندوؤں کے پاس مسٹیکل پاورز ہیں تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کے پاس بھی مسٹیکل پاورز ہونی چاہیے. دوسرا جو اسکول آف تھاٹ تھا وہ کہتا تھا کہ اسلام میں مسٹیکل پاورز کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اس لیے وہ مسٹیکل پاورز نہیں ہونی چاہیے یا سپر نیچرل فورسز جو ہیں ان کو یوٹیلائز نہیں کرنا چاہیے. یہ بحث آگے چل کے ہم جب مجدد الافسانی والا ہم چیپٹر پڑھیں گے تو اس میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا. دے ایڈوکیٹڈ کمبینیشن آف علم ود مسٹیسزم. تو جو سہروردیہ اسکول آف تھاٹ ہے اس کا خیال یہ تھا کہ علم کے ساتھ بلینڈ ہونا چاہیے مسٹیسزم کو، اور تب جا کے جو ہے وہ آپ اپنا کام زیادہ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اور پریچنگ زیادہ ہو سکتی ہے. اس کے بعد اگلا سلسلہ جو ہے دیٹ از نقش بندی سلسلہ. دس سلسلہ واز اسٹیبلش ان انڈیا بائی خواجہ بہاؤدین نقش بندی and it was later propagated by the successors Sheikh Baqi Billah and Sheikh Ahmad Sirhindi. تو شیخ احمد سرہندی بیسیکلی شیخ باقی بلّہ کے ڈسپلز میں سے تھے. The Sufis of this silsila believed that the relationship between man and God was that of the slave and the master, unlike Chishtis who believed it to be the relation between a lover and a beloved. تو چشتی سلسلہ جو تھا وہ کہتا تھا کہ اللہ اور مخلوق کا رشتہ جو ہے وہ لور اور بلافٹ کا ہے، جبکہ جو نقشبندی اسکول آف تھاٹ تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ ماسٹر اور سلیو کا ہے. انسان کا کام یا مسلمان کا کام اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے، اور وہ اللہ ماسٹر ہے اور باقی سارے جو ہیں اس کے سلیو ہیں، اس کے حکم کے مطابق چلتے ہیں. جبکہ جو چشتیز تھے ان کا کہنا تھا کہ یہ لور اور بلافٹ کا ریلیشن شپ ہے. اس کے بعد نقشبندی اسکول آف تھاٹ جو ہے اس میں صوفیز observed دی شریعہ لا ان اٹس پیورسٹ فارم اینڈ denounced all بدعتس. تو یہ نقشبندی جو تھے یہ انوویشن کے سخت خلاف تھے، اور ریلیجن میں کسی بھی قسم کی انوویشن کو یہ بہت کرٹیسائز بھی کرتے تھے اور اس کو روکتے بھی تھے. اور ان کا جو تھا ایک بڑا سخت سٹانس تھا کہ ریلیجن کے اندر کسی قسم کی انوویشنز نہیں ہونی چاہیے. They were against the liberal policies of Akbar, like granting high status to many non-Muslims, abolishment of jizya, and the ban on cow slaughter. تو سب سے زیادہ مخالفت اکبر کے دین الہی کی بھی کی تھی تو یہ نقشبندیہ سلسلے والوں نے کی تھی، اور جس میں روح رواں ان کے اس وقت کے جو تھے یہ مجدد الافسانی تھے. تو یہ حکمرانوں کی طرف سے بھی کوئی انوویشن اگر ہوتی تھی ریلیجن میں تو یہ اس کو بھی برداشت نہیں کرتے تھے. They also were against Sama, religious musics, and the practice of pilgrims to the tombs of the saints. یہ سما کے بھی خلاف تھے، یہ قوالی کے بھی خلاف تھے، اور یہ مزارات پہ حاضری دینے کے بھی خلاف تھے. تو یہ انوویشن جتنی بھی سمجھتے تھے یہ اس کی بھرپور مزاحمت کرتے تھے. تو یہ نقشبندیہ سلسلہ جو تھا یہ بہت اپنے مزاج کے اندر بھی اور اپنے جو ان کے طریقہ کار تھا اس کے اندر بھی یہ بہت اپنے آپ کو سخت رکھتا تھا. کسی قسم کی لبرلزم نہیں تھی، یہ آرتھوڈاکسی کی طرف تھا. After the death of Sirhindi, the order was represented by two important mystics, each having a different approach. تو جب مجدد الافسانی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ دو حصوں میں بٹ گیا. ان کا جو لبرل لیڈرشپ تھا اس کا ان کا جو کنزرویٹو اپروچ تھی وہ شاہ ولی اللہ کے پاس رہی اور وہ اس کے ہیڈ رہے، اور جو لبرل اپروچ تھی ان کی وہ میر مظہر جان جہاں کے پاس تھی. تو لیکن اس میں شاہ ولی اللہ جو تھے ان کا جو اس میں تھا زیادہ اپروچ تھی، بہت زیادہ ان کے ڈسپلس تھے. تو یہ اسکول آف تھاٹ جو تھا وہ پریویل کیا اس کے بعد مجدد الافسانی کے بعد. اس کے بعد قادریہ سلسلہ ہے. شیخ عبد القادر اینڈ his son شیخ نعمت اللہ مخدوم محمد جیلانی and Mian Mir established the Qadri Silsila during the Mughal rule, and their order was popular in Punjab. تو لاہور میں یہ میاں میر اس پہ کام کیا. Other famous saint of the order was Shah Badkhshani. The Mughal princess Jahara and her brother Dara were disciples of the Silsila. Qadri believed in the concept of Wahdatul Wujud, meaning the unity of existence, unity of being. یہ وحدت الوجود کا کانسیپٹ جو تھا
یہ ابن عربی کی طرف سے آیا تھا، اور سب کانٹیننٹ میں قادریہ سلسلے نے اس کو اڈاپٹ کیا، وحدت الوجود کو، جس میں یہ تھا کہ کریچر اینڈ دی کریٹی واز ون اینڈ دی سیم تھنگ، اور اس میں دونوں ایک ہیں۔ تو وحدت الوجود کے کانسیپٹ کو نقش بندی اسکول آف تھاٹ نے اپوز کیا۔ انہوں نے، مجدد الف ثانی نے وحدت الوجود کے کانسیپٹ کے اگینسٹ وحدت الشہود کا کانسیپٹ دیا۔ تو اس کو ہم اگلے لیکچر میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ دی سینٹس آف دس سلسلہ ڈسمسڈ آرتھوڈاکس ایلیمنٹس۔ تو قادریہ سلسلہ جو ہے وہ آرتھوڈاکسٹی کی طرف نہیں ہے، یہ لبرلزم کی طرف ہے۔ اب یہ جتنے بھی ہم نے سلسلے دیکھے ہیں، جتنے بھی ہم نے صوفیز دیکھے ہیں، سینٹس دیکھے ہیں، ان سب کا پرپز ایک ہی تھا، اور وہ پرپز یہ تھا کہ کیسے سب کانٹیننٹ میں اسلام کی ترویج کی جائے۔ انہوں نے الگ الگ فلسفیز کو یوز کیا، الگ الگ ٹولز اس کے استعمال کیے گئے، لیکن پرپز سب کا یہ تھا کہ اسلام کو کس طریقے سے عام لوگوں تک پہنچایا جائے، اور عام لوگوں کو کس طریقے سے اسلام کی طرف راغب کیا جائے یا کنورٹ کیا جائے۔ اب اس میں ان کو بہت سی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا، اور ان مشکلات میں جو سب سے بڑی مشکلات تھی، ان میں سب سے بڑا جو تھا دیٹ واز لینگویج۔ انہیں لوکل لینگویج نہیں آتی تھی۔ جو ریلیجن کی تعلیم تھی ساری، either it was in Arabic or it was in Persian، اور یہاں کے لوگ جو تھے وہ ان کو عربی بھی نہیں آتی تھی اور پرشین بھی نہیں آتی تھی۔ تو لینگویج بیریئر جو تھا اس نے بہت ایک رول پلے کیا، ایک رکاوٹ پیش کی اور ان کو پرابلم پیش کیا۔ تو اس کے لیے پھر انہوں نے لوگوں کو تقلید کی طرف مائل کیا کہ اگر آپ کو چیزیں سمجھ نہیں آ رہی، انڈرسٹینڈنگ میں مسئلہ ہے، چیزیں یاد نہیں ہو رہی، تو آپ اپنا جو پیر ہے یا استاد ہے یا جو سینٹ ہے اس کی تقلید کرتے رہیں، اس کی پیروی کرتے رہیں۔ کلچر واز ڈفرینٹ، اینڈ کلچر بہت بڑی ہرڈل کریٹ کر رہا تھا۔ اسی طرح سیولائزیشن، ہندو سیولائزیشن واز ویری ویری اولڈ سیولائزیشن، وہ ڈیپلی انٹرنچ کی ہوئی تھی لوگوں کے درمیان۔ تو اس میں لوگوں کے دلوں تک جو آواز پہنچانی تھی، اس میں ان سیٹس کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑی، اور تب جا کے کنورژن کا پروسیس شروع ہوا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، اور اس کے لیے انہیں بہت زیادہ صعوبتیں برداشت کرنی پڑی۔ ہندو مسٹیسزم اینڈ ایکوائرنگ سپر نیچرل پاورز، یہ بھی بحث بہت ہوئی کہ ہندو مسٹیسزم کے پاس تو انہوں نے بہت سی سپر نیچرل پاورز ایکوائر کی ہوئی تھی، اور جب کسی کے پاس وہ دین کی تبلیغ کے لیے جاتے تھے تو جو ہندوز تھے وہ کہتے تھے کہ جی ہمارے لوگوں کے پاس تو یہ والی شکتیاں ہیں، تو آپ دکھائیں آپ کی شکتی کہاں ہے، آپ کی کرامات کون سی ہیں، آپ کتنے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔ تو یہ ہندو مسٹیسزم کا مقابلہ کرنے کے لیے پھر کچھ لوگوں نے سپر نیچرل پاورز بھی ایکوائر کرنی شروع کر دی سینٹس نے۔ تو اس میں بھی پھر اختلافات ہوا۔ تو جو نقشبندیہ اسکول آف تھاٹ ہے وہ سپر نیچرل پاورز ایکوائر کرنے کے خلاف تھا۔ تو مسٹیسزم میں وہ کہتے تھے کہ اسلام کے اندر تو صرف عمل ہے، تو آپ عمل کر کے لوگوں کو بتائیں کہ آپ کا اسلام کیا کہتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی پرابلم تھی ہندو مسٹیسزم اور ان کے ریلیجس لیڈرز تھے، ان کے پاس جو شکتیز تھی، وہ لوگ چاہتے تھے کہ مسلم سینٹس جو ہیں وہ بھی اس سے بڑی شکتی دکھا کے ان کو قائل کریں۔ ریلیشن شپ ود دی مسلم رولرز ہمیشہ پرابلمٹک رہے ہیں، اور جو بھی ہمارے سینٹس ہیں ایکسیپٹ ایک یا دو جو میں نے آپ کو سلسلے دکھائے ہیں، باقی جو تھے وہ نہ تو درباروں میں جاتے تھے، نہ ان کے پیچھے جاتے تھے، نہ ان سے برات لیتے تھے۔ ان کا کام جو تھا ریلیشن شپ رولرز کے ساتھ ایٹ ٹائمز بڑے اسٹرینڈ رہے، کیونکہ جب بھی کسی رولر نے شریعت کے خلاف کچھ کرنے کی کوشش کی تو یہ علماء کرام ہی تھے جنہوں نے ان حکمرانوں کا راستہ روکا ہے۔ اور سب سے بڑی مثال اس کے سامنے اکبر کا دین الہی ہے کہ جب اس نے دین الہی جو ہے وہ پیش کیا تو سب سے زیادہ بڑی مخالفت اس کی نقشبندیہ اسکول آف تھاٹ نے یا نقشبندیہ سلسلے نے کی کہ بادشاہ سلامت جو ہے یہ اپنی منمانی نہیں کر سکتے ریلیجن کے معاملے میں۔ تو جو نیا اس نے دین الہی ایجاد کیا تھا اس کی بڑی مخالفت کی۔ تو ریلیشن شپ جو ان سیٹس کے تھے وہ مسلم رولرز کے ساتھ بھی اس حد تک ٹھیک تھے جب تک وہ حکمران شریعت پہ چلتے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے شریعت سے ہٹ کے کوئی کام کرنے کی کوشش کی تو انہی سیٹس نے ان کا راستہ بھی روکا اور دین کو صحیح انداز میں اور صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچانے کا فریضہ سر انجام دیا۔ ہیوج ایریا، واسٹنس آف انڈیا اینڈ illiteracy among the masses۔ تو ایک تو انڈیا کا ایریا بہت وسیع تھا، اس میں الٹریسی تھی، لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، تو ان لوگوں تک وہ فلسفی پہنچانا اسلام کی ایک مشکل کام تھا جو بہرحال ان سینٹس نے اپنی دیر رات محنت سے سر انجام دیا۔ اب اس کا امپیکٹ کیا ہوا صوفیزم کا آن دا سب کانٹیننٹ؟ The liberal and the unorthodox element of Sufism had a profound impact on the medieval Bhaktic saints۔ تو جو ان کے سینٹس تھے
بکتی سیٹس جو تھے تو ان کے اوپر ایک بہت بڑا امپیکٹ انہوں نے چھوڑا ہمارے صوفیزم نے. In the later period, the Sufi doctrine influenced the religious perspective of the rulers, along with the reminding them of their moral obligation. Ultimately, انہوں نے رولرس کو بھی پریویل کیا کہ وہ اپنی مورل obligation ٹھیک کریں. جہاں انہوں نے لوگوں میں اسلام کی ترویج کی وہاں انہوں نے رولرس کو بھی اسلام کی ترویج کی اور رولرس کو بھی یہ احساس دلاتے رہے کہ ان کے فرائض کیا ہیں اور انہوں نے رولرس کو بھی ان فرائض کے سے قطع نظر انہوں نے کسی اور طریقے سے یا اپنے ان کے رولرس کے جو فرائض ہیں ان سے بھی ڈیویٹ نہیں ہونے دیا. فار ایگزامپل دی مغل ایمپرر اکبرز ریلیجیس آؤٹ لک اینڈ دی ریلیجیس پالیسیز ور شیپڈ الاٹ انڈر صوفیزم. تو اکبر کی دونوں طرف جو پالیسیز تھی اکبر کی، ایک طرف وہ لوگ تھے جو وحدت الوجود والے تھے جو بادشاہ سلامت کو باور کرانے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ ذل الہی ہیں، اور دوسری طرف یہ اسکول آف تھاٹ تھا نقش بندیہ جو کہہ رہا تھا کہ نہیں یہ دین الہی نہیں بنا سکتے، یہ وہ پاورز نہیں لے سکتے جو ریلیجن نے ان کو نہیں دی ہوئی. تو اس طریقے سے ایک ٹسل جو تھی ان کے اندر چلتی رہی اور اس ٹسل کی وجہ سے جو ہے وہ اکبر کی جو ریلیجس پالیسیز تھی یا آؤٹ لک تھی اس کو کسی حد تک یہ نقش بندیہ سلسلہ جو تھا وہ روکنے میں یا دین الہی کے اوپر جو اکبر کام کر رہا تھا اس کو روکنے میں کامیاب رہا. Sufism influenced both rural and the urban religion and had a deep. اچھا جو اس میں امپیکٹ ہے آپ نے لکھنا ہے پیپر میں اگر اندر یہ کوشچن آتا ہے تو اس کے ایک تو پولیٹیکل امپیکٹ تھے، پھر کلچرل امپیکٹ تھے، پھر اس کا سوشل انفلوئنس تھا ماسز کے اوپر. یہ تین اسپیکٹ کی آپ نے سب ہیڈنگ دینی ہے اور اس کے اوپر آپ نے لکھنا ہے ایک ایک پیرا فیو سینٹینسز آپ ہر کسی کے اوپر لکھیں گے. Spiritual bliss became the ultimate aim and the people could raise their voice against the forms of orthodoxy, falsehood, ریلیجیس فارملزم اینڈ ہپوکریسی. تو سب سے زیادہ یہ تھا کہ لوگوں کو جو انہوں نے ایک اویئرنیس دے دی، ایک اسپرچل اویئرنیس دے دی، اس اسپرچل اویئرنیس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ ریلیجن کی طرف آئے اور انہوں نے ہپوکریسی چھوڑ دی اور وہ ہپوکریسی کے خلاف آواز اٹھانے لگ گئے. جھوٹ، بناوٹ، عیاشی، اس طرح کی ساری چیزیں، عیش و عشرت، وہ انہوں نے چھوڑ دی اور لوگ اسلام کی طرف کنورٹ بھی ہوئے اور انہوں نے اپنی زندگیاں اسلام کے مطابق گزارنے بھی شروع کی. In the world torn by strife and conflict, the Sufism tried to bring peace and harmony. تو اصل میں ان کا جو پرپس تھا لو فار آل کی بات کرتے تھے، محبت کی، پیار کی بات کرتے تھے، حسن سلوک کے ساتھ رہنے کی بات کرتے تھے، ایک دوسرے کے لیے نرم جذبہ رکھنے کی بات کرتے تھے. تو انہوں نے بہت زیادہ امپیکٹ کریٹ کیا آن دی سوسائٹی اور اس میں پیس اور ہارمنی جو ہے ان کے ریلیجن کی، ان کی پریچنگ کی وجہ سے سوسائٹی میں آیا. The most important contribution of Sufism is that it helped to develop a bond of solidarity and brotherhood between Hindus and the Muslim communities. یہ ان کا امپیکٹ صوفیزم کا یہی تھا کہ مسلمان اور ہندوز جو ہیں بہت عرصے تک یہ پیار اور محبت کے ساتھ دو کمیونٹیز سب کانٹیننٹ میں رہی. اور the Sufi saints are revered not only by the Muslims but also by huge number of Hindus and their tombs have become a common place of pilgrims for both communities. یہ جو مسلم سینٹس ہے ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ کی جاتی تھی سوسائٹی کے اندر. مسلمان تو اس لیے کرتے ہی تھے کہ وہ ان کے ریلیجن کو فالو کر رہے تھے، لیکن اس کے علاوہ ہندوز جو ابھی کنورٹ نہیں ہوئے تھے وہ بھی ان کو بڑے اچھی نظر سے دیکھتے تھے، بڑے ان کو عزت اور احترام کے ساتھ دیکھتے تھے. اور یہ کمانڈ انہوں نے جو لی سینٹس نے فرام دی ہندوز کہ وہ انہوں کی عزت کیا کرتے تھے، دیٹ واز بیکاز فرام دیئر ڈینٹ آف دیئر ہارڈ ورک اینڈ دیئر جسٹس اینڈ دیئر رسپیکٹ فار آل ریلیجنس. تو یہ تھا اس کا امپیکٹ صوفیزم کا جو یہاں پہ آیا. اور اس صوفیزم کی وجہ سے سب کانٹیننٹ کے اندر اسلام پھیلا اور جو الٹیمیٹ گول تھا ان صوفیز کا کہ کس طریقے سے لوگوں کو کنورٹ کرنا ہے، تو یہ صوفیز جو تھے یہ ایک بہت بڑے لوگوں کو، بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے میں کامیاب ہوئے. اور یہ تھا آج آپ کا لیکچر جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ صوفیزم کا کیا رول رہا ہے سب کانٹیننٹ میں فار دی سپریڈنگ آف اسلام. کل انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم جو ریلیجس ریفارمسٹ تھے ان پہ بات کریں گے اور ہمارے پہلے ریلیجس ریفارمسٹ جو ہے
وہ مجدد الف ثانی ہوں گے، اس کے اوپر میں انشاءاللہ اپنا لیکچر اپلوڈ کروں گا۔ تھینک یو ویری مچ، ٹیک کیئر، خدا حافظ۔